نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 224 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی بیوی کے بارے میں شکایت کی، اور اس میں یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے کہ لا ترد ید لامسین، یعنی وہ کسی چھونے والے کے ہاتھ کو منع نہیں کرتی۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے اولاً اسے جدا کرنے کی ہدایت کی، لیکن صحابی نے عرض کیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو آپ نے پھر فرمایا فاستمتع بہا، کہ تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں، اور اس روایت میں جو لفظ ہے لا ترد ید لامس، اس کا صحیح مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور حضرات شارحین نے اس جملے کا مطلب الگ الگ انداز میں بیان فرمایا ہے، جن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی بے حیائی اور برائی کی بات سے قطعاً پرہیز نہیں کرتی، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ وہ بالکل بے حیائی آخری درجے کی تو نہیں ہے، لیکن کوئی ہلکی پھلکی اس سے بے تکلفی برتتا ہے تو وہ اس سے پرہیز نہیں کرتی۔ زیادہ تر حضرات نے اسی مفہوم کو راجح قرار دیا ہے، اور تیسرا مفہوم بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی شخص شوہر کے مال میں سے کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے تو وہ بے تکلف اسے دے دیتی ہے، اس میں احتیاط نہیں کرتی۔ اور چوتھا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بڑی ہی نرم روی والی خاتون ہے، لوگوں سے جلدی گھل مل جاتی ہے، اور جو ایک عام انداز ہوتا ہے باحیا عورتوں کا کہ وہ بالکل الگ تھلگ رہتی ہیں، وہ اس طرح کی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مضمون اور مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ الغرض اکثر شارحین نے لا ترد ید لامسین سے یہ مراد نہیں لیا ہے کہ وہ زناکار ہے، بے حیا، فواحش میں مبتلا ہے، بلکہ زیادہ تر حضرات کے نزدیک اس کی جو بے تکلفی ہے اجانب کے ساتھ، وہ ان صحابی کو ناگوار گزرتی تھی، اس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں اس سے تعبیر کیا ہے، ورنہ جو مومن صحابیات ہیں ان کے بارے میں بے حیائی اور بدکاری کی بات تصور میں نہیں آ سکتی۔ سوال کر رہے ہیں کہ عوام میں مشہور ہے کہ آنگن وغیرہ اور راستے میں پیشاب کرنے سے جنات انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ لوگوں کی گزرگاہ پر پیشاب یا گندگی کرنا بہت
قابل مذمت عمل ہے، کئی احادیث میں اس سے ممانعت آئی ہے، اور بعض روایات میں یہ مضمون ہے کہ جو سوراخ ہوتے ہیں ان میں پیشاب وغیرہ نہ کیا جائے۔ اور جب اس روایت کی تشریح میں حضرت قتادہ سے پوچھا گیا کہ اس کے کیا مطلب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ سوراخ جنات کی رہنے کی جگہیں ہوتی ہیں، تو اس میں اگر کوئی آدمی پیشاب وغیرہ کرے گا تو وہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن روایت میں سوراخ کا تذکرہ ہے، آنگن کا تذکرہ نہیں ہے۔ آنگن کا جو حکم ہے وہ اس روایت سے مستفاد ہوگا جس میں لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ اور گزرگاہوں پر گندگی سے ممانعت کی گئی ہے۔ اس سے بہرحال ہر شخص کو بچنا چاہیے، اور سوراخ میں بھی پیشاب کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ پوچھتے ہیں عوام میں مشہور ہے کہ جنات کسی کے سامان کو اصل میں غائب کر سکتے ہیں، پھر وہ سامان اس کے پاس نہیں رہتا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی طاقتیں عطا فرما رکھی ہیں، اس لیے فی نفسی اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو غائب کر دیں، ایسا بھی ممکن ہے، لیکن آدمی خود احتیاط کرے، تالے میں بند کر کے رکھے، بسم اللہ وغیرہ پڑھ کر کے رکھے، تو انشاءاللہ اس پر شیاطین اور جنات کا بس نہیں چلے گا۔ پوچھتے ہیں کچھ لوگ شب برات میں میت کے نام سے قرآن پڑھواتے ہیں، اس کے بعد پڑھنے والے کو کھانا کھلاتے ہیں، مٹھائی یا چاکلیٹ وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، تو اس کا کھانا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بدلے میں کوئی بھی چیز کھانا پینا یا کھلانا ممنوع ہے، اس سے ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کچھ لوگ میت کے نام سے فاتحہ کر کے مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، اس کا کھانا کھلانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ بدعت ہے، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، موجودہ زمانے میں اہل بدعت کی علامت اور شعار بن چکا ہے۔ ہر مسلمان کو ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں اگر ایک ہی سورت کو بار بار پڑھیں تو کیا ہر بار بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یا ایک سورت کے بعد دوسری سورت پڑھنا شروع کریں تو ہر سورت کے بعد بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوگا؟ اسی طرح یہ بھی بتائیں کہ کیا پہلی سورت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے، یا صرف بسم اللہ پڑھنا کافی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بسم اللہ پڑھنا یا اعوذ باللہ پڑھنا کسی بھی صورت میں واجب یا ضروری نہیں ہے، البتہ آداب میں سے ہے کہ جب تلاوت شروع کریں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر شروع کریں، چاہے سورت سے شروع کر رہے ہوں یا درمیان سے قرآن پاک کہیں سے پڑھ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ سے پناہ چاہیں شیاطین وغیرہ سے۔ اس کے بعد جب آپ سورت پر سورت پڑھتے چلے جا رہے ہوں تو ایک سورت ختم کرنے کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، آداب میں سے ہے۔ البتہ سورہ برات کے شروع میں اگر بے ترتیب قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک ہی سورت کو بار بار پڑھا جا رہا ہے تو بھی بسم اللہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ ہر سورت کا لازمی جز نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک۔ پوچھتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر دن نیا جوڑا زیبتاً فرماتے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیا اس کو اسراف پر محمول کریں گے یا اظہار نعمت علی عبدہ پر وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے عظیم عالم دین تھے، اور ان کا جو بھی معمول ہو وہ خلاف شریعت پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔
ضرور ان کے پیش نظر اس کا کوئی بہتر پہلو ہوگا، اور وہ پہلو دو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتوں سے نوازے تو اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت بندے پر ظاہر ہوں۔ تو ممکن ہے کہ آپ اس نیت سے ہر روز نیا جوڑا پہنتے ہوں۔ دوسری بات جو پیش نظر ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ مضمون بھی وارد ہے کہ جو شخص اپنا کپڑا پہن کر اتار دے اور پھر وہ صدقہ کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اور اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ تو آپ اس اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرتے ہوں گے، اور بلا شبہ اسی پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ پوچھتے ہیں ہر جمعے کو ہمارے ہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے اور اس کے بعد تمام احباب کھانا کھاتے ہیں، تو یہ کیا کھانا کھانا درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، اگر جمع لوگ کھانا نوش کریں اور اس کا کوئی التزام نہ ہو اور اسے کوئی ضروری نہ سمجھا جائے تو اس طرح کھانا کھانے کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسے کوئی بھی ذکر کا عوض نہیں سمجھتا ہے، بشرطے کہ التزام نہ ہو۔ پوچھتے ہیں آج کل بعض مرد حضرات بڑے بڑے بال لگتے ہیں سر پر اور انہیں سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگاتے ہیں تاکہ بال منہ پر نہ آ جائیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ ہیئر بینڈ لگانا بالوں میں یہ عورتوں کا طریقہ ہے۔ مرد بھی اگر اس طرح سے لگائیں گے تو یہ عورتوں سے مشابہت ہوگی، اور حدیث میں ایسے مردوں پر لعنت کی گئی ہے جو عورتوں سے تشبہ اختیار کرتے ہوں۔ اس لیے اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ بال اگر بڑے رکھنے ہیں تو پنٹھے رکھیں، ورنہ تو برابر رکھیں، اور چوٹی یا ہیئر بینڈ باندھنے کی صورت ہرگز اختیار نہ کریں۔ پوچھتے ہیں بعض حضرات کرتے میں بٹن پٹی اور جیب دائیں جانب رکھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں شریعت میں کوئی قید نہیں ہے۔ جس طرح بھی آسانی سے آدمی بٹن کی پٹی بنا سکے، دائیں بائیں ہر طرح درست ہے، جس میں سہولت ہو وہ اختیار کر سکتے ہیں، کسی ایک جانب کو ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد اسی پلیٹ میں ہاتھ دھونا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کھانا صاف کر دیا گیا ہو اور اس میں آدمی ہاتھ دھو لے تو شرعاً حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر مجلس میں آدمی بیٹھا ہو اور دیگر حاضرین کو یہ طریقہ ناپسند آئے، ناگوار گزرے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب یہ عمل نہ بن سکے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم گھر سے وضو کر کے نکلے اور راستے میں کوئی آدمی صرف انڈر ویئر میں بغیر کپڑوں کے ہمیں نظر آ گیا، تو کیا اس پر نظر پڑنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ اس آدمی سے ہم نے کلام بھی کیا ہو؟ جواباً عرض ہے کہ محض اس آدمی کو دیکھنے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ نواقض وضو میں کوئی چیز نہ پیش آئی ہو۔ سوال کرتے ہیں کیا بستر پر لیٹے ہوا شخص آدمی اذان کا جواب دے سکتا ہے یا بیٹھ کر اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ لیٹے لیٹے بھی جواب دیا جا سکتا ہے، کوئی بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو یا اذان کے وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا راستے میں چلنا پھرنا شرعاً کیسا ہے؟ اذان کے وقت چلنے پھرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بہتر ہے کہ جواب کا اہتمام کیا جائے۔ پوچھتے ہیں اذان کے وقت موبائل چلانا یا موبائل میں کچھ سننا یا دیکھنا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اذان کے وقت دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر جواب دینے میں مشغول ہونا چاہیے،
لہذا اس وقت موبائل میں اس طرح لگے رہنا کہ جواب دینے میں اثر پڑ جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ موبائل سے توجہ ہٹا کر جواب دینے کی طرف توجہ لگانی چاہیے۔ پوچھتے ہیں جس شخص کی داڑھی مڈی بھی ہو اس کا اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اذان ایسے شخص کو دینی چاہیے جو دیندار ہو، شریعت پر عمل پیرا ہو۔ جو بھی شریعت کے خلاف کرنے والا ہے، چاہے وہ داڑھی تراشنے والا ہو یا اور کوئی شخص ہو، اس کی اذان اور اقامت مکروہ ہے۔ پوچھتے ہیں فرض نمازوں میں صفوں کے درمیان ریش تراشیدہ مقتدی ہے تو کیا وہ اقامت پڑھ سکتا ہے یا امام خود ہی پڑھے اور پھر امامت کرے؟ جواباً عرض ہے کہ بے ریش مقتدی کا اقامت کہنا مکروہ ہے، اس کے بجائے خود امام ہی اقامت کہہ دے تو بہتر ہے، یا تو کوئی باریش آدمی کہے۔ پوچھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر کی آخری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھانا کس روایت سے ثابت ہے؟ اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ وتر کی آخری رکعت میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل روایات میں موجود ہے کہ آپ قنوت سے پہلے رفع یدین فرماتے تھے، اور یہ روایت معجم کبیر طبرانی میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے اور اعلاء السنن میں نقل کی گئی ہے، صفحہ 84 جلد 6 میں، کراچی کے شائع شدہ۔ اس لیے صحابی کے اس عمل کی وجہ سے یہ رفع یدین اس وقت مسنون قرار دیا گیا ہے، واجب تو نہیں ہے لیکن مسنون ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ مسجد میں کچھ مقتدیوں کا امام صاحب سے اس بات پر اصرار ہے کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ جہراً دعا کرایا کریں، تو کیا فجر کی نماز کے بعد امام صاحب بلند آواز سے دعا کرنے کی پابندی کر سکتے ہیں؟ اس میں کچھ خرابی تو نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کبھی کبھار کسی ضرورت کی وجہ سے جہراً دعا کرا دی جائے تو اس میں تو حرج نہیں، لیکن بلا ناغہ اس کا اہتمام کرنا اور پابندی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ پھر اسے لوگ ضروری سمجھنے لگیں گے اور نماز کا جز سمجھنے لگیں گے، جیسا کہ بہت سے جنوب کے علاقے میں یہ بات دیکھی گئی ہے۔ اس لیے ایسا اصرار قابل قبول نہیں ہے، امام صاحب کو نرمی کے ساتھ انہیں سمجھا دینا چاہیے۔ پوچھتے ہیں ہماری مسجد میں نماز ظہر 2 بجے ہوتی ہے تو کیا ہم اپنی جماعت اسی مسجد میں 1 بجے پڑھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو جماعت 2 بجے ہوتی ہے وہی اصل جماعت کہلائے گی۔ اس سے پہلے اسی مسجد میں اگر جماعت کی جائے گی تو یہ تکرار جماعت کی وجہ سے مکروہ ہوگی۔ اگر جماعت کرنی ہے تو اپنی الگ جگہ پر کی جائے۔ پوچھتے ہیں ایک صاحب فی الحال مدینہ منورہ میں ہے اور ان کی فلائٹ جدہ سے ہے اور مکہ مکرمہ میں ان کے ایک عزیز ہیں جو حدود حرم سے باہر رہتے ہیں۔ اب یہ صاحب جدہ جانے سے پہلے ان عزیز سے مل کر جانا چاہتے ہیں تو کیا انہیں عمرہ کرنا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر واقعتاً حدود حرم سے وہ عزیز باہر رہتے ہیں، یعنی حدود حل میں رہتے ہیں، تو ان سے مل کر جانے میں ان پر احرام باندھنا مدینہ منورہ سے جاتے وقت ضروری نہیں ہے، بلکہ مل کر کے بھی جدہ جا سکتے ہیں، لیکن یہ خیال ضرور رہے کہ وہ حدود حرم سے باہر ہوں۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تقریباً 9 سال پہلے طلاق دی تھی اور اس سے 2 بچے بھی ہیں۔ اب وہ دونوں میاں بیوی دوبارہ نکاح کر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو کیا بغیر حلالے کے وہ دونوں ساتھ نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر 3 طلاق دی تھی تو حلالے کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، اور اگر 2 سے کم دی تھی 3 سے کم دی تھی 2 سے کم نہیں 3 سے کم دی تھی تو نیا نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس کی تحقیق کر لی جائے۔ پوچھتے ہیں عقیقے کے جانور کے گوشت کی بریانی بنا کر اپنے گھر رشتہ دار اور خاندان کے لوگوں کو کھلانے سے کیا عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ عقیقہ تو اصل میں ذبح سے ادا ہو جاتا ہے،
پھر گوشت چاہے کچا تقسیم کریں یا پکا کر کھلائیں، آپ کو اختیار ہے۔ اصل جو عقیقے کا عمل ہے وہ ذبح سے پورا ہو جاتا ہے، جیسے کہ قربانی اصل میں ذبح سے پوری ہو جاتی ہے۔ پھر گوشت اپنی ملکیت میں رہتا ہے، جس کو چاہیں دیں۔ پوچھتے ہیں کہ عام دنوں میں بڑے جانور میں لڑکی کے عقیقے کے لیے صرف ایک حصے کی نیت کرنے سے عقیقہ درست ہو جائے گا؟ اگر پورے جانور میں عقیقے کی نیت کی گئی ہے تو ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص لڑکے کے عقیقے میں خصی یعنی بکرے کا ارادہ کرے تو کیا اس کے لیے 2 بکرے کرنے ضروری ہیں؟ اور ایک بکرے میں ایک حصہ ہوتا ہے یا زیادہ حصے بھی ہو سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، اگر وسعت ہو تو ایک لڑکے کے لیے عقیقے میں 2 بکرے کرنے ہونے چاہیے، اور وسعت نہ ہو تو ایک بھی کر سکتے ہیں، اور بکرے میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، ایک سے زائد حصے نہیں ہو سکتے۔ پوچھتے ہیں کہ عام دنوں میں بڑے جانور میں لڑکے کے عقیقے کے لیے صرف 2 حصے کی نیت کرنے سے عقیقہ درست ہو جائے گا؟ جی ہاں، اگر پورے جانور میں 2 ہی حصے کی نیت کی ہے تو درست ہو جائے گا۔ بڑے جانور میں 7 کے اندر تک حصوں کی نیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس میں اور کسی کا حصہ شامل نہ ہو۔ پوچھتے ہیں رشتہ دار اور دوست و احباب کے بچے کی پیدائش پر بچے کو کپڑا اور پیسہ دینا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، خوشی میں دے سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کیا بچے کی ختنہ رشتہ دار کی شادی میں کرانا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ختنے کے لیے کوئی شادی ضروری نہیں ہے، نہ کوئی تقریب ضروری ہے، اور جتنا بچپن میں جلدی کرا دی جائے ختنہ اتنا ہی اچھا رہتا ہے۔ پوچھتے ہیں ساس یا سسر کا اپنی بہو کا نام لینا یا نام لے کر پکارنا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، نام لے کر بھی پکار سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بیوی کا اپنے شوہر کا نام لے کر بلانا کیسا ہے؟ کوئی شرعاً ناجائز تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عزت والا نام دے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ عورت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا اکرام کرے اور بے توقیری نہ کرے۔ پوچھتے ہیں عورت کا کنگھی یا کنگھا کرتے وقت جو بال کنگھی میں پھنس جاتے ہیں اور پھر انہیں نکال کر پھینک دیا جاتا ہے تو بچے ان بالوں کو اٹھا کر بیچ دیتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ انسانی بالوں کو بیچنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، بچے ہوں یا بڑے، ان سب کو اس سے بچنا چاہیے، اور یہ بے صحیح نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کسی عورت کے سر کے بالوں میں اگر جوں حد سے زیادہ ہو جائیں، کنگھی کرنے پر بھی ختم نہ ہو، تو ایسی عورت کے سر کے بال کو منڈوانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حتی الامکان عورت کے بالوں کو مونڈنے سے بچنا چاہیے، اور جوں ختم کرنے کے لیے مونڈنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ چھوٹے بال کر کے بھی دوا وغیرہ ڈال کر کے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے حتی الامکان مونڈنے سے بچا جائے۔ پوچھتے ہیں منہ سے سیٹی اور ہاتھ سے تالی بجانا شرعاً کیسا ہے؟ سیٹی بجانا اور تالی بجانا یہ سب غیروں کا طریقہ ہے، اور معاشرے میں جو لوگ اچھے نہیں سمجھے جاتے ان کے یہ شعائر اور علامات میں سے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو ایسی باتوں سے بہرحال بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں بازار وغیرہ میں جو خصی یا فارمی مرغ ذبح کیے جاتے ہیں تو گوشت لینے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ ذبح کرنے والے نے اس پر بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو ایسے گوشت کا لینا اور کھانا شرعاً کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بیچنے والا مسلمان ہے تو اس کا ذبیحہ خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر مرتبہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہونا کافی ہے۔ پوچھتے ہیں لوہے کی زنجیر کی چین والے بٹن لگانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں، یہ سب تابع کے درجے کی ہے۔ سوال ہے کہ موجودہ اوزان کے اعتبار سے مہر فاطمی کی کتنے گرام چاندی ہوتی ہے؟ 1 کلو 531 گرام چاندی مہر فاطمی کی مقدار ہے تقریباً۔
پوچھتے ہیں کہ ہر مہینے پرچی والی لاٹری نکالنا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ لاٹری کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، بعض میں جتنا پیسہ جمع ہوتا ہے وہی پورا ملتا ہے، بعض میں کم ملتا ہے، بعض میں زیادہ ملتا ہے، اس لیے جب تک پوری تفصیل سامنے نہ آئے اصل حکم واضح نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال ہے کہ اگر کسی نے سودی رقم قرض لے کر کوئی جائز کاروبار شروع کیا تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ سودی قرض پر جو چیز لی جاتی ہے اس سے جو کاروبار ہوتا ہے اس کی آمدنی حلال ہوتی ہے، البتہ سود دینا یہ ناجائز ہے، اس کا گناہ رہے گا جب تک بھی سودی معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔